بہت تھوڑے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ دور جدید کے علم جراحی یعنی سرجری کے فن کی باقاعدہ ابتدا ایک مسلمان نے کی اور اس فن کے لیے ایسے اصول بنائے کہ آج تک ان پر عمل ہو رہا ہے۔ ان مسلمان طبیب کا نام ابو القاسم زہراوی تھا۔ وہ 936 عیسوی میں اندلس میں قرطبہ کے مدینۃ الزہرا میں پیدا ہوئے اور اسی جگہ کی نسبت سے الزہراوی کہلائے۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سرجری کے آلات خود بنائے اور انہیں استعمال کیا۔ ان میں سے بہت سے آلات اب بھی سرجری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابو القاسم جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ اموی خلیفہ عبد الرحمن کا دور تھا۔ قرطبہ میں 50 سے زیادہ ہسپتال تھے، لوگوں کے علاج کا بہترین انتظام تھا۔ طبیبوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک بڑی تعلیمی مرکز بھی شہر میں قائم کیا گیا تھا جس کے کتب خانے میں 2 لاکھ کتابیں تھیں۔ ابو القاسم نے اسی تعلیمی مرکز میں تعلیم حاصل کی اور پھر شاہی شفاخانہ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ انہیں جراحی سے خاص دلچسپی تھی اور انہوں نے طب کے اسی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بہت جلد ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور انہیں شاہی طبیب مقرر کر دیا گیا۔ جراحی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ابو القاسم نے ایک کتاب التصریف کے نام سے لکھی۔ یہ طب کے موضوع پر ایک مستند کتاب تھی۔ یہ در حقیقت ایک طبی انسائکلوپیڈیا تھی جو 30 جلدوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں بیماریوں کے اسباب اور ان کے علاج کی تفصیل تھی۔ کتاب کے 3 جلد جراحی کے بارے میں تھیں اور ان میں انہی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ ابو القاسم نے خود مختلف بیماریوں کے سلسلے میں جو آپریشن کیے تھے ان کا تفصیل سے ذکر تھا۔ بعض آپریشن تو بہت ہی نازک قسم کے تھے۔ اس طرح کے بعض آپریشنوں سے اس وقت تک لوگ واقف نہیں تھے۔ کتاب التصریف میں دانتوں، آنکھوں، حلق، مثانے کا آپریشن، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا، اترے ہوئے پٹھوں اور جوڑوں کو بٹھانا، خراب عضو کو کاٹنا اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کا طریقہ ہے۔ ابو القاسم الزہراوی نے سر کے آپریشن کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ داخلے کے مختلف آلات اور ان آلات کا استعمال کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ابو القاسم کی کتاب میں جراحی کے ان آلات کی تصویریں اور خاکے بھی دیے گئے ہیں جو انہوں نے خود ایجاد کیے اور انہیں علم جراحی یعنی آپریشن میں استعمال کیے۔ ان آلات میں کان کے اندرونی حصے کا معائنہ کرنے کا آلہ بھی شامل ہے۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی۔ عربی سے پہلے اس کا ترجمہ 1497 عیسوی میں لاطینی زبان میں وینس میں ہوا۔ کوئی 50 سال کے بعد ایک اور ایڈیشن شائع ہوا جس میں تصویریں اور خاکے شامل تھے۔ اس کے بعد اس کتاب کا پہلا فرانسیسی زبان میں اور پھر انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اس کتاب کی اہمیت باقی رہی اور آج بھی اس کتاب کو طب کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ اور تشریح ماہم عربی متن ہمدرد یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے۔ ابو القاسم الزہراوی نے اپنے علم اور تجربے سے طب اور فن جراحی کو جو فائدہ پہنچایا اس کا آج تک اعتراف کیا جاتا ہے۔